رداوا جا چکی تھی۔ حمزہ نے حیا کو ڈھونڈا تھا۔ وہ اپنے سر سے یہ بوجھ اتار دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ اس کے دل میں کہیں کسک تھی کہ اس کی وجہ سے ایک اور زندگی خراب ہو جائے گی۔ وہ بس اس ایک اور پچھتاوے سے بچنا چاہتا تھا۔ جب حیا نہیں ملی تو وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا تھا۔ فریہ کو شیری کا آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ وہ چھٹی لے کر کوئٹہ اور وہاں سے زیارت جانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ علی کے لیے جانا مشکل تھا، لیکن فریہ کے اصرار پر حمزہ نے علی کا سب کام خود سنبھال کر اسے جانے کے لیے فورس کیا تھا۔ شیری کو آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ وہ بھی واپس لڑکیاں اغوا کرنے والے گروہ سے جا ملا تھا۔ اب کہ اس کے ساتھ شیروان بھی تھا۔ بلبل آ گئی تو؟ چنبیلی نے لہراتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے صحن میں لکڑی والے چولہے پر بیٹھی روٹی سینک رہی تھی۔ ہاں آ گئی ہوں، شیری نے تالی بجائی تھی۔ شیروان پہلی بار یوں اس کے ساتھ آیا تھا۔ شیری کی حرکت دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ زور زور سے ہنسے، اور وہ ہنس بھی گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ چنبیلی خفا ہوئی تھی۔ شیری نے غصے سے شیروان کو دیکھا۔ یہ میری سہیلی ہے، اپنے علاقے سے لائی ہوں۔ شیروان کو اپنی جنس بدل جانے کا افسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں اب نیچے پیڑھی پر چنبیلی کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ تجھے پتہ نہیں ہے یہاں کوئی بھی بی بی آجن کی مرضی کے بغیر نہیں آتا، چنبیلی نے شیری کے کان میں کہا۔ ارے تو کیوں فکر کرتی ہے؟ بی بی آجن سے میں بات کر لوں گی۔ بڑا کرارا ٹمکا لگاتی ہے یہ شیری۔ شیری نے چنبیلی کے کان میں آہستہ سے کہا۔ شیروان یہ سن چکا تھا۔ کتا، یہ اس نے دل میں کہا تھا۔ کیا نام ہے تیرا؟ چنبیلی اپنے ہی انداز میں گویا تھی۔ پنکی پنبیری، نام بتانے والا شیری تھا۔ پنکی تو ٹھیک ہے، پر یہ پنبیری کیا ہے؟ چنبیلی کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ ارے وہی پنبیری جو اڑتی پھرتی ہے، بس اس کا ناچ دیکھے گی تو بھی مان جائے گی پنبیری ہے یہ۔ شیری نے شیروان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور شیروان کا دل چاہا وہ اس کا گلا دبا دے۔ تو ہی بولتی رہے گی یا یہ بھی کچھ بولے گی؟ چنبیلی اب روٹیاں کپڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ بول میری پنکی پنبیری، شیری نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ہاں جی، بڑا اچھا ناچتی ہوں، شیروان نے ادا سے کہا تھا۔ شیری اسے اچھے خاصی ٹریننگ کروا کر لایا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شیروان شیری سے زیادہ لچک دکھا رہا تھا۔ اللہ کی اس کائنات میں ہر چیز کسی خاص مقصد سے ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیوار پر چپکلی دیکھی تو اللہ سے پوچھا، اے اللہ، تو نے چپکلی کیوں بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ابھی تیرے سے پہلے یہ چپکلی بھی مجھ سے ہی پوچھ رہی تھی کہ اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ ڈاکٹر ہارون کرسی پر بیٹھے اپنے الفاظ سامنے والوں کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ چھوٹے سے اس کمرے میں 9-10 لوگ بیٹھے تھے۔ اس کائنات میں کچھ ایسا نہیں ہے جو بغیر حکمت، بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر بلیوں کی تصویریں بہت شیئر ہوتی ہیں۔ از اٹ سو؟ وہ رکے۔ یس، ہلکی آوازیں آئیں۔ میں نے کہا ہر مخلوق کا مقصد ہے، تو بلیوں کا کیا مقصد ہے؟ چوہے پکڑنا، وہ آہستہ سے بولی۔ کمرے میں کلکلاہٹ ہوئی تھی۔ اونچا بولیں، ڈاکٹر ہارون نے دائیں دیوار کے ساتھ تیسری کرسی پر بیٹھی حیا سے کہا۔ وہ کنفیوز تھی۔ چوہے پکڑنے کے لیے، وہ دوبارہ لیکن قدرے اونچا بولی تھی۔ دیٹس دی رائٹ آنسر۔ انہوں نے حیا کو سراہا۔ اس کا اعتماد بڑھا تھا۔ آسٹریلیا کا ایک آئی لینڈ ہے، میکیکیوری آئی لینڈ۔ وہاں بلیاں بہت ہو گئی تھیں، اور وہاں کے جو سمندری پرندے تھے وہ بلیوں کے شکار کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ بلیوں کو اس آئی لینڈ سے ختم کر دیا جائے گا، اور ایسا کیا بھی گیا۔ تو ہوا کے آئی لینڈ پر خرگوش اور چوہے بہت زیادہ ہو گئے۔ خرگوشوں نے فصلیں تباہ کرنا شروع کر دی۔ تو بیٹا، اگر بلیاں نہ ہوتی تو زمین پر چوہے، خرگوش اور دوسرے چھوٹے میملز کی آبادی بڑھ جاتی۔ خرگوش فصلیں تباہ کر دیتے، چوہے اناج کھا جاتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک خرگوش ایک سیزن میں 100 بچے پیدا کرتا ہے، اور ایک چوہوں کے جوڑے سے ایک سال میں 2000 چوہے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی 2000 چوہے اگر 3 سال اور رہیں تو 1/2 بلین چوہے اور پیدا ہوں۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ غرض اگر بلیاں نہ ہوں تو 1-2 سال میں ہی پوری زمین چوہوں سے بھر جائے۔ وہ ان کو اور حیران کر رہے تھے۔ چوہے چونکہ گندگی میں رہتے ہیں تو ان کے آس پاس ہونے سے ہی مہلک بیماریاں پھیلتی ہیں۔ طاعون سر فہرست ہے، اور اگر ان کی آبادی یوں ہی بڑھتی رہے تو انسانوں کے لیے اناج نہیں بچے گا، اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔
وہ سانس لینے کے لیے رکے تھے۔ سر، اگر ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو چوہوں کا کیا مقصد ہے پھر؟ حیا پر اعتماد تھی۔ آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کویسچن۔ وہ مسکرائے۔ بیٹا، پہلا تو یہ کہ چوہے مردار خور ہیں، اور دوسرا یہ کہ سورس ہیں دوسرے جانوروں کی خوراک، سانپ اور مختلف پرندے وغیرہ۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا چلیں اس سے بھی چھوٹی مثال لے لیتے ہیں۔ آپ نے شہد کی مکھی دیکھی ہے؟ کتنی چھوٹی سی ادنا سی مخلوق ہے۔ ہمارے گھروں میں اس کا شہد بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، شفا ہے اس میں۔ کیا اس شہد کی مکھی کا مقصد شہد بنانا ہی ہے؟ ڈاکٹر ہارون نے پہلو بدلا۔ دائیں طرف تیسری کرسی پر ہاتھ میں کاپی پینسل پکڑے وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ بیٹا، آپ کسی سپر مارکیٹ میں جائیں، وہاں موجود 1/3 فوڈ اس شہد کی مکھی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ مکھی نہیں ہوتی تو پولیشنز نہیں ہوتی، اور پولینشن نہیں ہوتی تو 33% فصلیں اور 90% پودے نہ اگتے۔ اگر یہ شہد کی مکھیاں نہ ہوں یا کم ہو جائیں تو ہمارا ایکو سسٹم تو ختم ہی ہو جائے۔ بتانا یہ مطلوب ہے کہ ہر مخلوق اس دنیا میں ہونے کا مقصد ہے۔ انسان ساری زندگی اس دنیا میں گزار لیتا ہے، لیکن اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچاننا تو دور کی بات، وہ خود کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہو آر یو؟ آپ کے ممکنہ جوابات کیا ہوں گے؟ مائی نیم از دس، آئی ڈو دس جاب، آئی لیو ان اسلام آباد وغیرہ۔ یس اور نو؟ انہوں نے حمایت چاہی۔ یس، دوبارہ ہلکی آوازیں آئی تھیں۔ سو یور نیم از دس، وائی زی؟ دیئر از این ادر پرسن ود دی سیم نیم belong in the same city. Now what will you do? آپ میں اور اس انسان میں کیا فرق ہے؟ اب کہ ان کی آواز قدرے بلند تھی۔ شکل کا، کسی نے ہلکے سے کہا تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا، آواز ڈاکٹر ہارون تک پہنچ گئی تھی۔ شکل کا؟ کون دیکھ رہا ہے آپ کا چہرہ؟ میں، آپ کے ساتھ بیٹا انسان، آپ کی فیملی، دوست، بس۔ کوئی اجنبی آئے آپ کا چہرہ دیکھے تو کیا یہ آپ کا تعارف ہوگا؟ اگر یہ آپ کا تعارف ہے تو وہ آپ سے کیوں پوچھتا ہے ہو آر یو؟ کون ہیں آپ؟ اور اگر آپ کی شکل جواب ہے اس سوال کا تو جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ وہ سانس روک کے بولے جا رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ اتنے سوالات کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ وہاں موجود سب لوگ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے تھے۔ حیا کو لگا وہ واقعی خود کو نہیں جانتی۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو اجنبی لگ رہی تھی۔